السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی دنیا میں۔ آج آپ حضرات کو یہ بات بتانی ہے کہ جنات کی کوئی حقیقت ہے یا رچا رچایا ہوا ڈرامہ ہے، جیسے کہ کچھ لوگ اس کے منکر بھی گزرے ہیں تاریخ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنات کو کوئی وجود نہیں۔ انہوں نے صرف جنات کے وجود سے نہیں بلکہ ملائک اور آسمانوں کے وجود سے بھی انکار کیا، اور کہا کہ آسمان نہیں ہے اوپر، یہ جو نیلا رنگ نظر آ رہا ہے یہ گہرائی کی وجہ سے۔ جب کوئی چیز زیادہ دور ہو جائے نا، گہری نظر آئے، دور سے نظر آئے، تو ایک رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ تو آسمان کا بھی یہی رنگ بنا، بس اسی کا نام آسمان پڑ گیا، بس خلا ہی خلا ہے۔ جیسے کہ پانی تھوڑا وہ سفید نظر آتے، جب زیادہ ہو، صاف ہو، پھر وہ نیلا نظر آتا ہے، حالانکہ پانی نیلا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا، جیسے کہ عذاب قبر بھی نہیں ہے کیونکہ نظر نہیں آتا، ملائک نہیں ہے کیونکہ نظر نہیں آتا۔ لیکن آج کے زمانے میں تو بہت ساری چیزوں کا وجود سائنسی تحقیقات کی وجہ سے بھی ہو گیا، جس کا انکار ہو رہا تھا کہ فلاں چیز ہے یا نہیں۔ تو سائنس نے اور چھوٹی چھوٹی تحقیقات نے اس کو ثابت کر دیا کہ فلاں چیز کا وجود ہے۔ پہلے ہمیں ہوا کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، اگرچہ ہوا بہت زور سے آتی جاتی ہیں، لیکن اس کا وجود پھر لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ گیس مختلف قسم کی جو ہے، اس کا وجود لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ ٹیمپریچر، حرارت جو بدن میں ہوتی ہے، وہ دیکھ ترمومیٹر کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں کہ اس کی جو حرارت ہے وہ اتنی ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چل جائے گا؟ ظاہر ہے چیزیں موجود ہیں نا۔ اسی طرح سے جنات کی وجود سے کچھ لوگوں نے انکار کیا تھا، لیکن جنات ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے پہلے اس دنیا پر آباد تھے، ان میں شرارت کا عنصر زیادہ تھا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ ہلاک کیے گئے۔ کچھ ادھر ادھر بھاگ کے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں، وادیوں میں چھپ گئے اور ادھر ادھر بھاگ گئے۔ جنات کی پیدائش میں غلبہ جو ہے آگ کا ہے، اور انسان کی پیدائش میں غلبہ مٹی کا ہے۔ تو جنات اس دنیا میں موجود ہیں، تھے بھی اور آئندہ بھی ہوں گے، اسی طرح جب تک دنیا قائم ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مکلف مخلوق ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر بہت ہے، اور سورۃ الجن تو اسی کے متعلق ہے، جنات کے متعلق۔ سورۃ الجن 29ویں پارے میں ہے یہ سورۃ الجن۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ آخر تک یہ آیتیں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جنات آسمانوں تک چڑھتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کے، سر پہ بیٹھ کے، تو آسمانوں تک وہ چڑھتے تھے، اور پھر ادھر ادھر کی جھوٹی خبریں ملا کر لاتے تھے کاہنوں کے پاس۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو پھر ان کا جان آسمانوں پر بند ہو گیا، اور جنات کے ساتھ تو شیاطین کا تعلق جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی آگ سے پیدا ہے اور یہ بھی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جنات اور شیاطین مل کر خبریں اچک لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ان کا جان آسمانوں پر منع ہو گیا، ممنوع کر دیا گیا، اور جب بھی کوئی جن یا شیطان اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا تھا یا کرتا ہوتا تو اس کو
شہاب ثاقب کے ذریعے سے مار کر قتل کرتے تھے فرشتے وغیرہ، ان پر مسلط و مقرر تھے۔ انہوں نے خود اسی صورت میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، سورۃ الجن میں یہ بات ہے، اور ہمارا پروردگار بہت بلند شان والا ہے اور اس کی کوئی بیوی بچے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهٌ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہمارے کچھ فہم لوگ جو ہے اللہ کے خلاف کچھ غلط باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ہم نے خیال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں مبعوث کرے گا، جبکہ مبعوث کر دیا گیا۔ اور انسانوں میں پھر کچھ ایسے لوگ ہو گئے جو کہ جنات کے ذریعے سے پناہ مانگتے تھے۔ جب پہلے زمانے میں کوئی انسان کسی وادی جنگل میں جاتا تھا تو پھر یہ کہتا تھا اللہم انی اعوذ بک بسید ھذا الوادی، کہ اس وادی کا جو سردار ہے اس کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں۔ جنات تو پہلے بہت ڈرتے تھے انسانوں سے، جب انسانوں نے ان کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا شروع کر دیا، ان سے ڈرنا شروع کر دیا، تو جنات کو پتہ چل گیا تو ہم سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جنگلوں کو، صحراؤں کو، پہاڑوں کو چھوڑ کے سنسان جگہوں سے آ کے گھروں میں آباد ہونا شروع ہو گئے، تو پھر انسانوں پر مسلط ہو گئے اور انسان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ بہت سارے لوگوں پر جن چڑھ جاتے ہیں، جنات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پھر ان کا چڑھنا آسمان پر ممنوع کر دیا گیا۔ پھر جنات میں بھی مسلمان بھی ہے اور کافر لوگ بھی ہیں، اور اچھے بھی ہے، بری بھی ہے، کہ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ تو ان میں نیک برے بھی ہیں اور کافر مسلم بھی ہیں۔ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ تو یہ کیا ہے جنات کا ذکر ہے، حدیث شریفہ، اس کے متعلق بہت ساری حدیث ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، مسلم وغیرہ بخاری بہت ساری کتابوں میں مروی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات نے آ کر یہ بات عرضداشت کی کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو منع کیجیے کہ استنجا ہڈیوں کے ذریعے سے نہ کرے، نہ ہڈی سے استنجا نہ کرے، گدے کے جو کیا ہوتی ہے، گدے کی اور گھوڑے کی مینگنیاں ہوتی ہیں، کہ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا رکھی ہے، جانوروں کے پخانے میں ہمارے جانوروں کے لیے، اور انسان جو گوشت کا ہے نا، جو ہڈی رہ جائے وہ ہمارے لیے پھر اللہ رب العزت پر گوشت بنا دیتے ہیں، ہم اس سے کھاتے ہیں۔ تو آپ اپنی امت کو منع کیجیے۔ اور حدیث شریفہ میں ہے کہ دیکھیں جب کوئی استنجا کے لیے جائے یا حاجت کے لیے جائے، قضاء حاجت کے وقت، اس سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھے، تاکہ کوئی جنی اسے متاثر نہ کرے اور جنی کی نظر اس پر نہ پڑے، کوئی ضرر وغیرہ نہ پہنچائے۔ تو ایسی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ جنات نے قضاء حاجت کے وقت بہت سے لوگوں کو تاریخ میں تکلیف دی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے نا کہ جب تم جاؤ بیوی سے ملنا چاہو تو اس وقت بھی تم کلمات پڑھو، تاکہ جو نجس شیاطین اور جنات ان کے تاثر سے تم محفوظ رہو۔ تو جنات کی یہ کہانی ہے جو مختصراً آپ کو سمجھ آ گئی، ایک مخلوق موجود ہے اور ہمارے طرح ان میں قبائل بھی ہیں، ان میں مختلف قسم کے لوگ بھی ہیں، مختلف زبان کو جاننے والے ہیں۔ ظاہر جہاں انسان رہے گا ادھر ہی کی زبان بولے گا، تو اگر ایک جن امریکہ کا ہے تو ظاہر انگلش بولے گا، ہندوستان کے تو اردو ہندی بولے گا، عربستان کے تو عربی بولے گا، ترکستان کے تو ترکی بولے گا۔ تو یہ ترتیب ہے۔